بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باصلاحیت کیسے بنوں؟ دراصل ایک کتاب ہے عربی زبان میں، اس کتاب میں بہت سی مفید باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک مرتبہ میرے سامنے سے گزری کتاب، تو میں نے سوچا کہ اس میں جو مفید باتیں ہیں خود ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی معلوم کریں گے کہ آخر صلاحیت کیسے پیدا کریں، اور ہو سکے تو دوسروں کو بھی بتائیں گے، پھیلائیں گے، شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اس ارادے سے میں یہ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلا پارٹ ہے۔ بات یوں شروع ہوتی ہے کہ علم ایسی چیز ہے جو طلب کرنے والوں کے لیے سانسوں سے کم نہیں ہے، رغبت اور شوق رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑی مرغوب چیز ہے۔ فضل والوں کے لیے یہ علم بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اسی کے بلبوتے کامیابی حاصل کرتا ہے اور اسی کے ذریعے نیکوکار نیکی کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ علم کی اہمیت کو ہر امت مانتی ہے، اس کی فضیلت کو، اس کے دلائل کو جانتی ہے۔ یہ علم باعث سعادت بھی ہے اور سبب سیادت بھی، ذریعہ راہ نجات یہ بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ لیکن یہ دور جو کہ واضح منہج کے فقدان اور قواعد و ضوابط کے غیاب کے بنا ملہیات سے بھرپور ہے، صوارف سے پر ہے، یقیناً علمی اور عملی میدان کے لیے کافی مضر ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے آج علم حاصل کرنے کا صحیح انداز کیا ہے، اس سے ہم ناآشنا ہیں۔ کم وقت میں مکمل چیزوں کو ازبر کرنا ہم نہیں جانتے۔ اولویات کی طرف ہمارا دھیان بالکل بھی نہیں ہے۔ کس کو پہلے سیکھیں اور کس کو بعد میں حاصل کریں، جس سے ہم اپنا بہت سارا وقت بیکار سی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک منہج کی ضرورت ہے، ایک خاص طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ علمی زندگی کی بنیاد صحیح اصولوں پر رکھیں اور بہترین تخطیط اپنائیں تاکہ ہم سیدھے راہ سے نہ بھٹکیں اور ہم میں بھی زبردست افراد اور راسخ علماء پیدا ہوں۔ آج ہم جیسے طلباء کی پریشانی یہی ہے کہ ہم صحیح فن، صحیح منہج اور صحیح کتاب کی طرف دھیان نہیں دیتے، کیونکہ مزاج ہی ویسے بن گئے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے اور ادراک نہیں کر پاتے، اور اس پر کریلا نیم چڑھا کی طرح ہم اسی میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والقول لم تعمل به التأمل، بغیر سوچے سمجھے جو بات ہوتی ہے وہ کالثوب من غیر قیاس فصلا، اس کپڑے کی طرح ہوتی ہے جو بغیر ماپ کے، بغیر قیاس کیے پھاڑ دیا گیا ہو۔ اب ایک کپڑا ہے، اس کو اگر آپ ناپ کے بغیر پھاڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو چاہیے 1 میٹر تو آپ پھاڑ دیں گے 2 میٹر یا 1.5 میٹر یا 1.25 میٹر، تو گویا کہ بیکار ہوا نا۔ تو وہی کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ کہ والقول لم تعمل به التأمل، بغیر سوچے سمجھے جو بات بولی جاتی ہے، جو بات ہوتی ہے، وہ اس کپڑے کی طرح ہے جو بغیر ماپ کے پھاڑ دیا گیا ہو، کالثوب من غیر قیاس فصلا۔ پھر فرماتے ہیں قلیلہ من بعد اعمال الفکر، کہ غور و فکر کے بعد، تأمل کے بعد کم بولنا ہی بہتر ہے، افضل من طول الکلام فی الحدر، نامناسب طویل گفتگو سے
وہ تھوڑا کہنا جو ہے بہتر ہے۔ قلیلہ من بعد اعمال الفکری، کہ فکر و تأمل کے بعد کم بولنا، افضل من طول الکلام فی الحدری، نامناسب طویل گفتگو سے بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لا ترمی آلاف السہام خائبہ، ہزاروں تیر آپ بیکار مت چلایا کرو۔ آپ مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، کیوں؟ ورمی اذا تعقل سہما صائبہ، دیکھ سمجھ کر ایک ہی تیر مارو لیکن صحیح نشانے پر مارو۔ آپ مار رہے ہیں، صحیح نشانہ نہیں لے رہے ہیں، مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، تیر بھی برباد کر رہے ہیں۔ لا ترمی آلاف السہام خائبہ، ہزاروں تیر بیکار مت چلایا کرو۔ ورمی اذا تعقل سہما صائبہ، دیکھ سمجھ کر ایک ہی تیر مارو لیکن صحیح نشانے پر مارو۔ یہ آج کی بات ہے، انشاءاللہ اور بھی باتیں کل آئیں گی۔